السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو بہت ہی مزیدار ہے، آپ کو پڑھ کے بہت ہی مزہ آئے گا۔ کیا آپ نے کبھی کسی ایسے بندے کو بے نقاب کرنے کی کوشش کی جو گھر میں رہ کر بھی گھر کا نہ ہو؟ میں نے کی تھی، اور اس کوشش نے وہ طوفان برپا کیا جس کی ہلچل آج بھی میرے وجود میں محسوس ہوتی ہے۔ یہ کہانی میری بابی سدرا کی ہے، جو بظاہر ایک شریف اور سلجھی ہوئی عورت تھی، لیکن اندر سے انتہائی شاطر اور چالاک نکلی۔ نکاح کے پہلے دن ہی ان کے اندر ایک عجیب سی بے حسی تھی، جیسا یہ گھر ان کے نصیب میں لکھا ہی نہ ہو۔ سدرا بابی کا ایک خاص معمول تھا جو مجھے شروع سے ہی کھٹکتا تھا۔ پورا دن وہ اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے اندر کسی سے باتیں کرتی رہتی۔ کبھی ہنسی کی آواز آتی، کبھی دھیمی سرگوشیاں، اور کبھی ایک عجیب سی خاموشی چھا جاتی۔ لیکن جیسے ہی میرا بڑا بھائی دانش کا دفتر سے واپس آنے کا وقت قریب آتا، وہ اچانک باورچی خانے میں مصروف نظر آتی۔ چولہے کی آنچ سے پسینہ پیشانی پر موتیوں کی مانند چمک رہا ہوتا، اور وہ اتنی معصومیت سے برتن کھڑکھڑاتی جیسے سارا دن یہی کر رہی ہوں۔ یہ انتہائی مشکوک تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ کچھ چھپا رہی ہیں، کچھ ایسا جو دہلیز پار کر کے گھر کی عزت کو داغدار کر رہا تھا۔ ایک شام جب آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور کھڑکی سے بوندوں کی ٹپ ٹپ میری شکوک پر شاعری کر رہی تھی، میری نظر غلطی سے دالان پر پڑی۔ میں نے دیکھا میرا چھوٹا بھائی زہیب چپکے سے سدرا بابی کے کمرے کی طرف جا رہا ہے۔ زہیب، جو ابھی کالج کے آخری سال میں تھا، شرمیلا اور کم گم لڑکا تھا۔ اس کا بابی کے کمرے میں جانا یقیناً کوئی معمولی بات نہیں تھی، کیونکہ بابی تو کسی کو بھی اندر آنے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ کیا زہیب بھی اس فریب کا حصہ تھا؟ میرے اندر ایک طوفان منڈلا آ رہا تھا۔ میں نے اسے پکڑنے کی ٹھانی۔ اگلے دن اور اس سے اگلے دن میں نے باقاعدگی سے زہیب کو چھپ کر جاتے دیکھا۔ وہ ہر بار بڑے ادب سے دروازہ کھٹکھٹاتا اور ایک بار ادھر ادھر دیکھتا اور پھر اندر غائب ہو جاتا۔ بابی کے چہرے کی وہ بے حسی اور زہیب کا وہ خوفزدہ چہرہ، دونوں مل کر ایک ایسی تصویر بنا رہے تھے جیسے دیکھ کر میرا خون کھولنے لگتا۔ مجھے بھائی دانش سے انتہائی ہمدردی تھی۔ وہ سارا دن اس گھر کو سنوارنے کے لیے پسینہ بہاتے، اور یہاں ان کی بیوی اپنی چالاکیوں کا جال بن رہی تھی۔ ایک رات بھائی کھانے کی میز پر بہت خوش تھے۔ انہوں نے سدرا کی تعریف کرتے ہوئے کہا، نہ جانے کیا عنایت ہے اس کے ہاتھوں میں، سارا گھر منظم رہنے لگا ہے۔ اس جملے نے میرے دل پر خنجر چلا دیا۔ میں نے سوچا، بیچارہ دانش بھائی، آپ نہیں جانتے آپ کے گھر کی بربادی کی داستان آپ کی آنکھوں کے سامنے لکھی جا رہی ہے۔ مجھے فیصلہ کرنا تھا۔ میں نے سوچا، اسے رنگے ہاتھوں پکڑنا ہوگا، ورنہ یہ سانپ ہمارے گھر کا چین چھین لے گا۔ خیانت کی وہ بدبو اب میرے لیے ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی۔ پھر وہ دن آ پہنچا جس کا میں انتظار کر رہی تھی۔ ہلکی بوندی باندی ہو رہی تھی، اور دور کہیں مسجد سے عصر کی اذان کی صدا فضا میں گونج رہی تھی۔ میں نے دیکھا زہیب پھر سے اپنی کمزور قدموں سے بابی کے کمرے میں داخل ہو رہا ہے۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ میں نے فوراً پیچھے جا کر چپکے سے کمرے کا باہر والا دروازے پر کنڈی لگا دی۔ لوہے کی وہ ٹھنڈی سلاخیں میری انگلیوں میں لرز پیدا کر رہی تھیں، لیکن میرا ارادہ پختہ تھا۔ اب تم دونوں نہیں بچ سکتے۔ میں نے دانت پیس کر سوچا، بھائی کے آنے کا وقت ہو گیا تھا۔ میرا دل میں عجیب سی گھبراہٹ اور فتح کا ملال جلال احساس تھا۔ جیسے ہی دانش بھائی نے گیٹ پر گاڑی روکی، بارش کی برات تیز ہو چکی تھی۔ میں بھاگ کر ان کے پاس گئی۔ میری شکل دیکھ کر وہ گھبرا گئے۔ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، بھائی میں آپ کی بہن ہوں، مجھے آپ کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ آج آپ
کو ایک ایسی حقیقت دکھانے جا رہی ہوں جو آپ کو توڑ کر رکھ دے گی۔ آپ کی بیوی اس وقت کمرے میں زویب کے ساتھ ہے۔ یہ سن کر دانش بھائی کا چہرہ یکدم سفید پڑ گیا۔ ان کی آنکھوں میں شدید بجلی سے بھی زیادہ تباہی اتر جو باہر چمک رہی تھی۔ انہوں نے کوئی الفاظ ادا نہیں کیا، بس بجھی ہوئی نگاہوں سے دروازے کی طرف دیکھا اور زور سے اسے کھول کر اندر داخل ہوئے۔ میں ان کے پیچھے پیچھے تھی، اپنی سانسیں روکی، بے نقاب ہونے والے اس راز کا تماشا دیکھنے کے لیے بالکل تیار۔ لیکن وہاں جو کچھ تھا وہ میرے ہر گمان اور خوف سے بالا تر تھا۔ میں دنگ رہ گئی، میری روح کانپ گئی، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ وہاں سب کچھ تھا سوائے اس کے جس کا مجھے یقین تھا۔ سدرا بھابی نے کمرے کی فرش پر سفید چادر بچھا رکھی تھی جس پر رنگ برنگے پھول بکھرے ہوئے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں کوئی موبائل فون نہیں بلکہ ایک موٹی سی لکڑی کی انتیس بنائی گئی سلاح تھی۔ زویب ان کے بالکل سامنے ایک چھوٹی سی چوکی پر بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بھی اس عجیب سی کام میں مصروف تھا۔ دونوں کے چہروں پر یکسوئی اور سکون تھا۔ زویب کے چہرے سے وہ خوف اور گھبراہٹ مکمل طور پر رخصت ہو چکی تھی جیسے میں باہر دیکھا کرتی تھی۔ قریب جا کر دیکھا تو وہ ایک نہایت خوبصورت اور نایاب ڈیزائن کا کشمیری قالین بن رہی تھی۔ ایک ایسا شاہکار جو قسطوں میں بکنے والی عام مشین سے بنی چیزوں سے انتہائی مختلف تھا۔ بھابی نے سر اٹھا کر ہماری طرف دیکھا۔ ان کی پیشانی پر محنت کا پسینہ تھا لیکن آنکھوں میں کوئی شرمندگی نہیں تھی، بس ایک سوالیہ خاموشی تھی۔ زویب کی آنکھیں جھلک آئیں، اس کی آواز جیسے کسی گہری چوٹ سے ابھری۔ باجی آپ نے دروازے پر کنڈی کیوں لگا دی تھی؟ اس نے سہمی ہوئی آواز میں بتایا کہ دانش بھائی کی دفتری ملازمت کا معاہدہ ختم ہونے والا تھا اور ان پر قرض کا بوجھ اتنا بڑھ گیا تھا کہ گھر کی چھت بیچنے کی نوبت آ گئی تھی۔ زویب نے بتایا کہ بھابی کو ان کا یہ کشمیری ہنر ورثے میں ملا تھا جو ان کی والدہ نے انہیں جہیز میں دیا تھا، یہ کہہ کر کہ بیٹا برے وقت میں مرد کا ساتھ دینے کے لیے ہاتھوں میں ہنر سے بڑی کوئی عنایت نہیں۔ سدرا بھابی نے خاموشی سے یہ بوجھ اٹھایا اور زویب کو اس کے لیے بلاتی تھی کیونکہ اس کے ہاتھوں میں فطری سلیقہ تھا اور اس سے کالج کی فیسوں کی فکر تھی۔ وہ دونوں مل کر یہ قالینیں بنا کر بیچتا تاکہ گھر کا چولہا جل سکے اور دانش بھائی کے چہرے پر شکن نہ پڑے۔ وہ اپنی خاموشی سے گھر کے ٹوٹتے ہوئے ستونوں کو سہارا دے رہی تھی اور میں اپنی گھٹیا سوچ سے انہیں مزید توڑنے کا سامان کر رہی تھی۔ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، شرمندگی ندامت کے آنسو میرے گالوں پر بارش کا پانی بن کر بہنے لگے۔ جس خیانت کی صدا میں سن رہی تھی وہ دراصل بھائی کے لیے محنت کی خاموش فریاد تھی۔ جس بیسی کو میں چالاکی سمجھ رہی تھی وہ انتہائی صبر اور قربانی کی داستان تھی۔ دانش بھائی وہیں پرداش ہوئے فرش پر بیٹھ گئی اور سدرا بھابی کی محنت سے سجے ہوئے ہاتھوں کو چوم دیا۔ اس خاموشی میں اذان کی آخری دعائیں ختم ہو چکی تھیں اور وقت بارش کی مزید بوندیں میری روح کو دھو رہی تھیں۔ اس دن میں نے جانا کہ انسان اپنی کم عقلی ہی میں دوسروں کی خاموشی کو اکثر غلط سمجھ بیٹھتا ہے۔ جس بیسی کو ہم چھاتر پن کا نام دیتے ہیں وہ دراصل تقدیر کی لکیروں سے لڑنے کا انتہائی پرخلوص طریقہ ہوتا ہے اور کبھی کبھی سب سے بڑھ کر سازش محنت کو بچانے کے لیے رچائی جاتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ شکووں کو آنکھ نہیں دیکھی تو سچ بھی جھوٹ لگا۔ خاموش قربانیوں کو بہائی کا نام دے دیا گیا اور جب حقیقت کھلی تو اپنی سوچ کی موت ہوگی۔ اگر آپ جہاں تک پہنچے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہانی کہیں نہ کہیں آپ کو چھو گئی ہے۔ لائک کر کے بتائیں، ایسی کہانیاں جو دل میں رہ جائیں، حقیقت و فسانے کو فالو کریں۔ کمنٹ میں ایک لفظ لکھیں جو آپ کو محسوس کر رہے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔